بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک سے آپ لوگ اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، اور آج کچھ ایسے طریقے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے ہیں کہ جن کو اپنا کر مختلف قسم کے ڈیفرنٹ زاویوں سے درود پاک کو ہی شامل کر کے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ وہ طریقے بھی آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود پاک کا ہر زاویہ، ہر اینگل سے آپ کے سامنے درود پاک کا ہر وہ کانسیپٹ رکھنا میرا مقصد ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا جا سکے۔ دیکھیں، میری زندگی کا پرپس ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو درود پاک کی دعوت دیں اور خود بھی پڑھیں، اور وہی انسان درود پاک کی اہمیت کو بہت اچھے سے پریچ کر سکتا ہے جو خود اس ایکسپیرینس اور اس جرنی سے گزرا ہوا ہو۔ اور میں نے آلموسٹ ہر وہ کیفیت آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے جو مجھے خود محسوس ہوا، جو مجھے خود اس سفر سے یہ کیفیات نصیب ہوئیں۔ اس میں میرا، آپ کا، ہمارا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے اپنے خاص چنے ہوئے لوگوں پر کہ وہ اپنے حبیب کا ذکر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو میں نے اب تک اپنے چینل پر ہر وہ کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا ہے اور درود پاک کو مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، مجھے خود یہ کیفیات نصیب ہوئیں، ان چیزوں کو میں نے خود انالائز کیا، خود یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی کے اندر پائیں، تبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے میں قابل ہوئی۔ یہ کوئی اس میں بھی میرا کمال نہیں ہے، یقین کریں یہ بھی میرے رب کی توفیق ہے، کوئی اس میں میرا کمال نہیں، میں بہت ادنا سا بندی ہوں، عاجز سی، ہیلپ لیس، محتاج، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، آئی ایم نتھنگ۔ لیکن جب اللہ پاک چاہتا ہے نا اپنے بندے سے کوئی کام لینا تو وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ خود بھی درود پاک پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی درود پاک کی دعوت دیا کریں۔ تو آج ہم جو بات ڈسکس کرنے لگے ہیں نا کہ درود پاک کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے نا اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، تو وہ جو کچھ طریقے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ زندگی میں درود پاک کی کثرت کو شامل کریں، درود پاک خود پڑھا کریں، چاہے روزانہ 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ، تب ہی آپ کو یہ ساری کیفیات بھی نصیب ہوں گی اور آپ کو فیض بھی ملے گا، آپ کی روحانیت میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا طریقہ کہ خود پڑھیں، اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھیں۔ واحد ذکر الہی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ درود پاک بھی ذکر الہی ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا بیک وقت نام آ رہا ہے۔ تو یہ واحد ذکر ہے جو آپ کے باطن کو بھی بدلتا ہے، اور جب باطن بدلتا ہے تو پھر وہ ظاہر میں آپ کو نظر آتا ہے، نہ صرف آپ کو خود نظر آتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی آپ کے اندر کچھ بدلتا ہوا وہ عکس نظر آتا ہے۔ تو پہلا طریقہ کہ خود پڑھیں درود پاک، کثرت کریں استقامت کے ساتھ، پھر اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ دیکھیں۔ دوسرا طریقہ، لوگوں کو دعوت دیا کریں۔ جب خود کو یہ کیفیات محسوس ہونے لگے نا تو پھر دوسروں کو دعوت دینے کا آغاز شروع کر دیں، پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا شروع کریں، کیونکہ جب انسان خود اس لذت کو محسوس کرتا ہے نا، جب اس کیف اور سرور کی حالت میں جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے لفظوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے تاثیر رکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خود پہلے پڑھیں، آزمائیں درود پاک کی عبادت سے۔ جب آپ کو خود کو فیض ملنا شروع ہو نا جی، جب آپ کو سکون ملے تو پھر دوسروں کو دعوت دینے کا آغاز
شروع کر دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا. کیوں کہ جب آپ خود درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے جب کوئی درود پاک پڑھے گا نا تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب تیسرا طریقہ ذرا غور کیجئے گا، بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ درود پاک نا کبھی کبھار اللہ کی محبت میں بیٹھ کے، اس کے محبوب کی محبت میں بیٹھ کے، کبھی کسی کیفیت میں ڈوب کے نا 2-4 لائنیں درود پاک کی لکھ بھی لیا کریں. تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا 2-4 منٹ ہی صحیح تو درود پاک لکھنے کی بھی عادت کریں. کیونکہ جب تک درود پاک کی تحریر لکھی رہے گی، آپ کی بخشش و مغفرت کی دعا فرشتے کرتے رہیں گے. تو جب آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے تو زندگی سہل ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے درود پاک کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلنے کا. اب چوتھا بڑا ہی خوبصورت، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے سینیریو کے اکارڈنگ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں تو شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا بہت دور ہے، تو جب کبھی بھی اللہ والوں کے سامنے، میں یہ بات کروں گی کہ اللہ والوں کے سامنے جب کبھی اللہ اور اس کے محبوب کی کوئی ایسی پوسٹ آ جائے، کوئی ایسی تحریر آ جائے، کوئی ایسا آپ سمجھ لیں کہ کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کے کمنٹ باکس میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک ضرور لکھ دیا کریں. یہ بھی ایک چھوٹی سی جو نیکی اور چھوٹا سا جو یہ عمل ہے نا جی، یہ بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس کے سوشل میڈیا یوز کرنے کے اندر بھی اگر آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پہلو نظر آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، آپ اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ، تو یہ پہلو بھی کیا پتہ اللہ کو یہ ادا آپ کی پسند آ جائے اور اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ بخش دے، آپ کی مغفرت کر دے، آپ کے لیے زندگی کو آسان کر دے. تو جب بھی جس بھی زون میں آپ لوگ ہونا تو کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بھی کر دیا کریں. تو یہ کچھ طریقے ہیں جو آپ درود پاک کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. دیکھنے میں شاید یہ بڑی مائنر سی چیزیں ہوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے کر جاتی ہے. تو اپنے مقام کو جو ہے نا وہ بلند کریں. بروز محشر یہ مقام آپ کے کام آئے گا، یہ دنیاوی مقام آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا رینک بروز محشر ہائی ہو جائے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ہم بھی ہیں ایک عنایت کے نظر کے طالب. آپ کے کوچے میں مریضوں کو شفا ہوتی ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.